جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج کل بہت ساری وباؤں کا سامنا ہے سب کو کہ آنکھوں کی بیماری بھاولپور میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی آئی ہوئی ہے. اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اچھا، آج آپ سے ایک چھوٹی سی ایک حقیقت شیئر کرنی تھی کہ ہم تو بلائنڈ ہیں. میں خود، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے خود بلائنڈ ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اکثر کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس چیز میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کہ کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں. میری زندگی کا ایک ریل واقعہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. میرے جاننے والوں میں سے دو بہنوں کی یہ ایک سٹوری ہے کہ ایک بہن جو شادی شدہ اور دوسری جو ہے اس کی منگنی ہوئی تھی، اور اس کو جس طرح ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کا فیونسی تھا. اب جو بہن شادی شدہ تھی، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی اور ان کی بھی محبت کی شادی تھی، اور دیگر معاملات آپ بہتر سمجھتے ہیں، تفصیل میں کیا جایا جائے. وہ اپنے گھر پہ اپنا لیپ ٹاپ یوز کرتی تھی کیونکہ وہ ذرا آئی ٹی کی فیلڈ سے اس کا تعلق تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے چیک کرنے لگا. کوئی ضرورت پڑی ہوگی تو اپنی مسز کی وہ اس نے آئی ڈی جو ہے اوپن کی. اب غور کیجئے گا کہ اس میں اسے میسج پڑھنے کو ملے کہ ہماری شادی کب ہوگی، میں آپ کے لیے بہت سارے سرپرائز رکھتی ہوں، مجھے آپ کی نیچر بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی جلدی ہو جائے. دس اینڈ دیٹ، ایسی جو گفتگو ہوتی ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. جب اس کے ہسبینڈ نے اپنی مسز کی وہ آئی ڈی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پڑھا، تو آپ خود سوچئے کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہو تو کیا ہوگا. ہمارا ایک معاشرتی کنسپٹ ہے نا کہ ہم بہت زیادہ بہادری اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی میں نے تو خود آنکھوں سے دیکھا ہے. خیر، ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ گزر گیا، خامد خاموش، اور اپنی بیوی سے اس کا رویہ جو ہے وہ سخت ہوتا گیا اور لاپرواہی والا ہوتا گیا. کرتے کراتے اس خامد نے اپنے دوست سے یہ بات شیئر کی. اب وہ جو دوست تھا وہ اگر میری طرح کوئی نکما ہوتا یا کوئی جذباتی مظاہرہ کرتا یا جیسے ایک کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ فہم نہ ہوتا، وہ یہ مشورہ دیتا کہ ہاں واقعی تیری بیوی کا کردار مشکوک ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اسے چھوڑ دے اور دس اینڈ دیٹ. اس نے اسے کہا کہ یار بات سن، ایک دفعہ ایسا نہ کریں کہ بیٹھ کے اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. تو نے جو میسیجز دیکھے ہیں، میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ تو نے غلط دیکھا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اس کی مزید گہرائی میں جایا جائے. وہ اسے لڑنے لگ گیا، تو میرا دل رکھنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، تو یہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، اس نے اسے کہا لیپ ٹاپ میرے پاس لے آؤ. اور وہ دونوں دوست آپس میں بیٹھ کے وہ سارے میسیجز پڑھ رہے ہیں. اب خاوند کے دل پہ بڑی بری کیفیت ہے. وہ اپنی بیوی کے جو بقول اس کے خاوند کے میری بیوی کی میسیجز ہیں اپنے دوست کو بھی پڑھا رہا ہے. کرتے 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 ایک جگہ پہ نا میسج تھا کہ وہ جو اس کی بہن کی فیونسی تھی نا، اسے مخاطب کر کے کوئی بات کی گئی تھی. اس دوست نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ میری سالی کا فیونسی ہے. اچھا چلو چلیں جی، تیری بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ سچ ہے. اب ایک دفعہ میرے کہنے پہ تو اپنی نا بیوی سے بات کرتے تھے. اب بات کیسے کرنی ہے، اسے پوچھنا کہ تمہارا یہ فلاں اکاؤنٹ یہ تم یوز کرتی ہو اور لاسٹ ٹائم کب یوز کیا تھا. صرف یہ دو سوال جا کے پوچھ لینا. اور یقین جانے کہ آنکھوں دیکھی چیز کیسے غلط ثابت ہوئی صرف ایک سوال پہ. جب وہ گیا اپنی بیوی کے پاس، بیوی بھی رویے سے بڑی ڈسٹرب تھی کہ میرے ہسبینڈ کا رویہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہے، میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. جب اس نے ویسی بات کی نا
کہ تمہارا یہ اکاؤنٹ کہاں لاگ ان ہے اور تم اسے یوز کرتی ہو، لاسٹ ٹائم کب یوز کیا. مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہیپی ایئر ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا. لیکن وہ تو 3 سال پہلے جب میری شادی ہوئی ہے تو یہ لیپ ٹاپ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، مطلب یہ آئی ڈی میرے پاس ہے ہی نہیں. یہ آئی ڈی جو ہے وہ میری سسٹر یوز کر رہی ہے. اب پچھلے دنوں وہ آئی ہوئی تھی، اس نے میرے سے لیپ ٹاپ مانگا تو اس نے لاگ ان کی. شاید آپ اس کی بات کر رہے ہوں. ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ ہنسنے لگ گئی. تو کہنے لگی کہ ہماری شادی ہو گئی، ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہے، آپ کم از کم ایک دم مجھے کہہ تو دیتے. 1 مہینہ آپ بھی ٹینشن میں رہے، مجھے بھی تکلیف اٹھانی پڑی اور یہ سارا معاملہ ہوا. ان شارٹ جب وہ چیز اس طرح سے ریئلائز ہوئی کہ وہ اس نے اپنی سسٹر کو کال کی اور اس سے پوچھا تو تم میرے پاس آئی تھی، تم نے کون سی آئی ڈی آن کی تھی؟ اس نے کہا وہ جو تم نے مجھے دی ہوئی تھی میں نے وہی آئی ڈی آن کی تھی. تو اس نے کہا کہ کیا؟ میں اپنے فیونسی سے باتیں کر رہی تھی. تو جب یہ معاملہ ہوا تو ایک ٹوٹتا ہوا گھر، برباد ہوئے بچے بچ گئے صرف اس ایک معاملہ فہم دوست کی سوچ کی وجہ سے. یہ مثال میری زندگی میں بڑی کارآمد رہی ہے. ہمیشہ میں ایسے واقعات محفوظ رکھتا ہوں کیونکہ ہم نے لوگوں سے سن کے ہی لرننگ لینی ہوتی ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز بھی بعض اوقات غلط ہو جاتی ہے. اتنی ایتھینٹک سورس، اتنا ایتھینٹک پروف کہ اسے اپنی بیوی کے بارے میں ملا مگر غلط ثابت ہوا. تو یقین جانیے کہ جب آپ معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو سن کے اور دیکھ کے بھی باتوں کو تصدیق کرنا ہمارا ویسے اخلاقی فرض ہے. اس میں جاتا اور کسی کا کچھ نہیں، ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. کسی کے کہنے سے اور کسی کے دکھانے سے آپ اس چیز کو اگر مان لیتے ہیں تو اس میں آپ کے کافی معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آج کی اس گفتگو کا جو لب لباب ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز اور کانوں سنی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. میں نے اس کی ایتھینٹک آپ کو ایک ریئلٹی بیس جو چیز بتائی ہے، جو سٹوری بتائی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. آج ماشاءاللہ وہ خوشحال طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ بہت سالوں پرانی بات ہے. آپ سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ جب بھی کوئی معاملہ، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور تصدیق کیا کریں اپنے بہاف پہ. آپ کو بعض اوقات وہ چیز شاید اس طرح نظر نہ آ رہی ہو کہ جیسے وہ ہے. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ وہ اکثر ایک فنی بھی وہ ہوتا تھا کہ دور سے دیکھا تو انڈے ابل رہے تھے، پاس جا کے دیکھا تو گنجے اچھل رہے تھے. اب یہ دور کی نظر آپ کی اگر کمزور ہے، آپ کو تو ایک انسان کا سر جو ہے وہ انڈے کی مانند نظرتا ہے، یہ نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں تو وہ ایک انسان ہے جس کو آپ نے انڈا سمجھ کے کہا کہ جی انڈے اچھل رہے تھے. تو ایسا کرنے کے بجائے اگر آپ تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھ جائیں تو وہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے اس دنیا میں جب ہم نے زندگی گزارنی ہے تو جذبات کے ایک ریلے میں بہہ کے چیزوں کو تباہی کی طرف نہ لے جایا کریں، بلکہ اس چیز کو سنا کریں، دیکھا کریں، سمجھا کریں، پھر اس کی وجہ کے اوپر غور کیا کریں کہ ایسی کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ نظر ایسے آیا ہے، بتانے والے نے ایسے بتایا مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کو کوئی آگے کہے جی میں روڈ پہ گرا ہوں اور بڑی بری طرح گرا ہوں، تو میں پھر ہاسپٹل گیا اور میں نے ٹیکا لگوایا ٹیٹنس کا. اب آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس کی بات سن لیں اور وہ کر لیں؟ آپ کو اصولی طور پہ چاہیے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ چوٹ لگی کتنی تھی، زخم کتنا ہوا تھا، کپڑے پھٹے یا نہ پھٹے. کیونکہ اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ روڈ پہ گرتے ہیں تو اگر رگڑ لگی ہی نہیں ہے، ویسے ہی آپ گرے ہیں، جسم آپ کا محفوظ ہے، تو ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ کو پین کلر لگانا چاہیے تھا. خیر یہ ایک ایگزامپل ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے شو کرتا ہے، او میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے ہڈی ٹوٹ گئی، میرا رگڑ لگ گئی، میرا فلاں ہو گیا، مگر حقیقت کے برعکس
اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اپنی اس چیز کو کیسے آپ کو ریئلائز کروایا جائے. معاملہ فہم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ کچھ دیکھیں یا کچھ سنیں اس کی تصدیق ضرور کیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں آ کے کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں اور جس سے کسی کا گھر خراب ہو. اور یہ گھر خراب اگر آپ کی وجہ سے ہوا تو آپ کے لیے وہ تکلیف ہوگا. امید کریں گے کہ آپ کو یہ چیز، یہ بات، یہ حقیقت بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو شیئر کیجیے اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ تعلق کو بڑھائیے، رشتے مضبوط کیجیے اور خوش رہیے. حسد میں، جیلسی میں، بغض میں کچھ نہیں رکھا. آپ کا اپنا نقصان ہے اور کسی نہیں. اللہ آپ کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.